آج 9 نومبر ہے اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کا یوم ولادت۔ 1877 میں آپ کی ولادت ہوئی اور ایک اتنا بڑا شاعر، انقلابی شاعر، جس نے ایک تصور دیا، ایک فکر دی، اور وہ تصور، وہ فکر جس کو خواب کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے ایک مملکت کا خواب دیکھا جو پاکستان ہے۔ خواب کا لفظ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ایک عمومی اور سطحی سا ہے، جو لوگوں کے اذہان میں اس طرح کا آتا ہے کہ شاید کوئی سوتے میں خواب دیکھ لیا اور کچھ بھی دکھ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو خواب دیکھا، جس طرح سے دیکھا، جس انداز میں دیکھا، اس کو اپنی شاعری میں پیش کیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسین مسعودی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا صاحب، علامہ اقبال کو پوری دنیا جانتی ہے، اور ہمارے یہاں تو بہت زیادہ ان کے اوپر لکھا بھی گیا اور بولا بھی گیا، بیان کیا گیا، اور ان کی تعلیمات جس انداز میں انہوں نے پیش کیں، ایک تصور انقلاب انہوں نے پیش کیا، ایک انہوں نے جو مملکت کا ایک تصور پیش کیا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو ہم رہ رہے ہیں، جس انداز میں ہمارا ایک ملک ہے، ہماری ایک شناخت ہے، ہماری ایک پہچان ہے، تو کیا یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جو تصور دیا تھا ایک مملکت کا، یا ان کے ذہن میں تھا، یا انہوں نے پیش کیا اپنی شاعری میں، کیا وہ اسی طرح کا تھا جو آج ہمارا پاکستان ہے، یا ہم کسی تھوڑے سے مختلف راستے پہ چلے گئے ہیں اور ہمیں درستگی کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، بات یہ کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کے حوالے سے شاعر اور ادیب اور ادب کی دنیا کے ایک منفرد شخصیت کے طور پر آپ کی ذات جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ عام طور پہ شعراء کا جو مزاج ہے، اس مزاج سے ہٹ کے، اگرچہ کہ ابتدائی دور اور ہے، اور پھر جیسے جیسے ان کی شاعری اپنے کمال کو پہنچتی گئی، وہیں پر ان کی علمی صلاحیت، ایمانی صلاحیت، اسلامی صلاحیت، عارفیت کی طرف چلے گئے، یعنی عرفانیت یوں کی کہیے طرف۔ کہ لقاء اللہ کی طرف چلے گئے، یعنی جس مقصد حیات کے حوالے سے کہا جائے کہ انسان کو خداوند عالم نے پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے، اور عبادت کا وہ اعلیٰ مفہوم جو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں رائج ہے کہ نماز کا پڑھنا اور روزے کا رکھنا اور یہ ساری چیزیں، اس سے بڑی عبادت کیا عبادت ہے؟ اس سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ایک عبادت ہے، اور آپ نماز گزار بنا دیں، دوسری عبادت ہے، اور آپ نماز کو بچا لیں، تیسری عبادت۔ اب ان تینوں عبادتوں کے بھی درجے فرق ہیں۔ نماز پڑھنے کا تو اپنی جنت میں آپ چلے جائیں گے، نماز کو اگر آپ نے کیا ہے، نماز کو بچا لیا، فروغ جس کو دیا کہا ہے۔ جائے فروغ دیا، اگر آپ جی نے جی نماز کو آپ نے عام کر دیا، نماز کو قائم کر دیا، جی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جنت کے اعلیٰ درجوں کی منزل ہے۔ اور اگر نماز کا کہ آپ محافظ ہو گئے، یہ تو ایک نماز اور یہ پھر روزہ وغیرہ اولیاء کی کا کام ہے۔ عبادات ہیں، اور تو اس کے یہاں پر ساتھ ساتھ جو معاشرے کی درستگی کے لیے اور جو حقوق العباد کے حوالے سے جو علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ایک ایسی سوچ دی جسے عارفی سوچ کہتے ہیں، ٹھیک۔ جسے کیا ہے، عرفانی سوچ کہا جائے۔ شعراء میں یہ کم ملے گا آپ کو، لیکن علامہ اقبال کو امت کا درد بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک وہ شعر بھی ہے، ابھی آپ نے ایک شعر کی طرف اشارہ کیا، خود ہی کو کر بلند اتنا ہے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے۔ پوچھے، تو یہ بتا خدا تیری رضا بندے کیا۔ سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، یہ عجیب منزل ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو کوئی مرضی ہی نہیں ہے، علامہ اقبال اس سوئے ہوئے مسلمان کو جگا رہے ہیں۔ خواب انہوں نے سوتے میں نہیں دیکھا ہے،
جس خواب کی آپ بات کریں پاکستان کا خواب انہوں نے جاگتے میں دیکھا. اچھا پاکستان سے مراد یہ والا پاکستان کا خواب دیکھا ہے انہوں نے یا پھر عالم مشرق کا ہے وہ والا خواب دیکھا ہے یا پھر یوں کہیے کہ امت مسلمہ کی وحدانیت کا خواب انہوں نے دیکھا کہ کبھی انہوں نے کہا کہ تم افغان بھی ہو اور تم مرزا بھی ہو اور تم سید بھی ہو کہ یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو. تو یہ جو انہوں نے کس مملکت کا خواب تھی انہوں نے تو ملت اسلامیہ کی صرف پاکستان کا خواب نہیں دیکھا. میں یہاں تھوڑا سا کہوں گا کہ ہم نے ان کو کیونکہ ہمارے ایک مزاج یہ کہ ہم ہر چیز کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے. علامہ اقبال صرف پاکستان کا خواب نہیں دیکھ رہے تھے وہ عالم اسلام کی مملکت کا خواب دکھانا چاہ رہے تھے. اسی لیے وہ کبھی کہتے ہیں کہ کیا ہے تو شاہی ہے بسیرا کر. تو یہ پاکستان میں تو نہیں ہے تو بسیرا چٹانوں تک جا کے کیا ہے یہ. اور کیا ہے اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو دوسری طرف ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا یہ کیا چیز ہے یعنی اپنے آپ کو بلندی کی طرف ارتقاء کی طرف لے جاؤ. اچھا اب میرے رسول کو آنے کا کیا مقصد تھا؟ رسول کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا ہے تم ضلالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے تھے رسول نے نکالا ہے ضلالت اور گمراہی سے. تو علامہ اقبال کے حوالے سے جب ہم ایک طرف دیکھیں اور اسلام کا حقیقی چہرہ دیکھیے اسلام بھی آج معاشرے میں کئی نوعیت سے نظر آتا ہے لیکن میں کہوں گا کہ جی ہاں علامہ اقبال ان شعراء میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کے حقیقی چہرے کو آشکار کرنے کی کوشش کی اور حقیقی چہرے کی صورت میں. اسی لیے میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا تو تعبیر اس کی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح ہے. بے شک. تو اسی سے سمجھ لیجئے کہ کہاں تک اس کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی آپ کو کہ خواب کوئی دیکھ رہا ہے ایک ملت اسلامیہ کا فرد دیکھ رہا ہے تو دوسرے یوں کہی جائیے کہ دوسرے گروہ کا تعبیر کر رہا ہے یعنی کیا اغوان بھی ہو کیا مرزا بھی ہو تو وہاں وحدانیت کے پہلو کو سامنے لے کے وحدانیت کے. اور جہاں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو اتنا فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور علامہ اقبال کے نزدیک یہ جتنے فرقے ہیں ان کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی وہابی اور سلفی اور دیگر جو بھی ہم نام رکھ لیں مسلمان اپنے آپ کو کہلانے کی بجائے یہ سب کہلوا رہے ہوں تو علامہ اقبال کس طرح سے اس کو بیان کر رہے ہیں؟ اس میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ حقیقی اسلام کے چہرے کو اور جو ملت اسلامیہ کے تمام مکاتب فکر یہاں میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کتابی دین ہے نا ملت اسلامیہ کا وہ معاشرے میں کچھ اور ہے اور وہ جو کتابی دین تھا وہ کسی بھی مکتب فکر کی ہو میں بہت ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کسی بھی مکتب فکر کی کتاب آپ اٹھا لیجئے اس کا دین اس کی اسلامی شکل اور ہے اور معاشرے میں اس رائج کچھ اور ہے کی شکل اور ہے. جی جی. علامہ اقبال نے بنیادی کام ہی یہی کیا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو کتاب میں تمام مکاتب فکر کی کیونکہ تمام مکاتب فکر کی کتبوں کو جب جمع کرتے ہیں تو وہ ایک ہی چیز نکلتی ہے وہ تفسیر قرآن کہہ سکتے ہیں ہم اس کو اور کی محمد سے وفا جی وہ وہاں سے جو کہیں گے ہم کہ رسول نے جو دین دیا اس دین کو کتابوں میں محفوظ ہے لیکن وہ معاشرے میں نظر نہیں آتا اسی کو زندہ کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام والا ورژن جو ہے اسلام کا اس کو علامہ اقبال نے جس بھرپور طریقے سے اس زمانے میں کہ جب اس ورژن کو نہیں اتنا پاپولر تھا لیکن انہوں نے اس کو پاپولر کیا فارسی میں جو ان کے اشعار ہیں وہ پاکستان میں جتنے پاپولر ہیں علامہ اقبال اتنے ہی اہل فارس میں بھی یعنی فارسی زبان میں بھی ان کا ایک قد آور شعراء میں شمار کیا جاتا ہے اور پھر ان کو وہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آل محمد کی ولا میں ڈوبے ہوئے تھے. ولائے آل رسول میں جو کم شعراء ملتے ہیں کہ جو ولائے اہل بیت علیہ السلام میں ڈوبے ہوئے ہوں کہیں وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب کیا ہے اگر حضرت مریم کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے ایک نسبت ملی ہے اور حضرت زہرا سے نسبت عزیز یعنی اب دیکھیے یہ تقابل عام طور پہ نہیں کرتے لوگ لیکن انہوں نے اس زمانے میں یہ تقابل کر دیا یا یوں کہہ دیجئے کہ انہوں نے کہا کہ میں بوترابی ہوں یعنی بندے بوتراب ہستم تو یہ بندے بوتراب تو بڑا خطرناک لفظ ہے
اس کا استعمال لوگ کرتے ہوئے بہت اعراض کرتے ہیں کہ بھائی انسان ہے، مسلمان ہے، تو وہ تو بندہ خدا ہے، یہ بندہ بوترات، تو وہ بتانا ہی چاہ رہے تھے بندہ خدا ہو یا بندہ بوترات دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اسی طریقے سے پھر حضرت زہرا کا منصب اور مرتبہ، پھر آل رسول کا، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایک ایک کے اوپر تھوڑی جزیات میں جا سکوں، کسی اور موقع پر انشاءاللہ تفصیل سے بات بھی کریں گے، لیکن میں کہوں گا کہ اور آسان کر دوں اس کو میں، تو آپ نے وہاں تک کہہ دیا کہ اگر میرے پاس رسالت مآب نہ ہوتا اور اگر شریعت کا مجھے لحاظ نہ ہوتا تو کیا ہے، میں کعبے کی جگہ خانہ زہرا کا طواف کرتا۔ یعنی خانہ زہرا سے کیا چیز نکل رہا ہے؟ کعبے سے عبادت نکلتی ہے، اور خانہ زہرا سے حفاظت عبادت نکلتی ہے، محافظت نکلتی ہے۔ وہاں حفظ کی منزل ہے، یہاں محافظت کی منزل ہے، تو محافظ کا مرتبہ حفظ سے بڑا ہے۔ یعنی اب اس چیز کی طرف ہم تو اس لحاظ سے انہوں نے حضرت زہرا کی جو مرتبے کو، آل رسول کے مرتبے اور مقام کو جو انہوں نے شاعری میں پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام میں اللہ بس اس کے اللہ سوا بائے کیا بسم ہے۔ اللہ پدر. ہاں، وہ اگر آپ ادھر لے لیں تو وہ حضرت علی کے حوالے سے ہی کہ بائے بسم اللہ، جو حضرت علی کی وہ حدیث ہے جو عام طور پر کوٹ نہیں کی جاتی، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ساری رات بیٹھے رہے اور صبح وہ وقت آیا کہ جب بات ہو رہی ہے کہ اذان فجر قریب آ گئی، تو آپ نے کہا انا نقطۃ تحت البائی، یہ حضرت علی کی اس حدیث کو عام طور پہ مسلمان معاشرے میں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن علامہ اقبال نے اس کو شاعری کی صورت میں لا کر کے اس پورے کانسیپٹ کو کہ قرآن یا ناطق ہے یا صامت ہے، تو وہاں پر انہوں نے اس کانسیپٹ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر قرآن کے حروف جو ہیں وہ یہ حروف ہے تو اس کے نقطے جو ہیں وہ اہل بیت ہے، اور بغیر نقطوں کے ظاہر سی بات ہے کہ کوئی کلمہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو اگر اسلام کے ورژن کو دیکھنا ہے تو نقطے جو ہیں وہ آل رسول کی ایک نظریہ ہے، اس کے بہت سارے پہلوات ہیں، اس پہ ابھی ہم نہیں جا رہے، لیکن کیا ہے وہ حضرت علی کا وہ قول سامنے لے کر کے ہے کہ انا نقطۃ تحت البائی، یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ معنی ذبح عظیم آیت کے سر، اس معنی میں چلے جائیں ہم کہ کیا ہے وہ حسین ابن علی کیا ہے، یعنی پوری تفسیر اب وہ قربانی کو بھی ذبح انہوں نے عظیم کا جو وہ قرآن اس شریف میں کانسیپٹ کو آیت بتایا ہے. کہ کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اس کو فراموش کر دینے والا نہیں ہے، یہ ذبح عظیم کی منزل ہے جس کا وعدہ فدیناہ بذبح عظیم کا وعدہ خدا نے کیا ہے۔ یا پھر میں اور اس کو بس تھوڑا سا ختم کریں گے کیونکہ آپ کا اشارہ مجھے مل رہا ہے، کہ بس میں یہی کہوں گا کہ دیکھیے، اور علامہ اقبال کا وہ مشہور و معروف جملہ جو سب کو یاد ہوتا ہے، یہ اسلام کی آگاہی کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی وحدت کے لیے جو امت وحدت کا پیغام ہے وہ علامہ اقبال نے پھر اسی میں بھی دیا، اور پاکستان کے لیے اور ہر شخص کے لیے وہ میسج ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے۔ یہاں میں تھوڑا سا سرقہ کر دیتا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ کی محمد اور آل محمد سے وفا تو نے، تو پھر رب تعالیٰ کیا کہتا ہے، ہم تیرے ہیں۔ اصل میں یہ یہاں پر جہاں ذرا سا چیز ہے کیا، کیونکہ شعر تو بدلا نہیں جا لوح و سکتا قلم، صاحب، جی وہ آپ شعر کو تو یہ رہنا پڑے گا، وہ لیکن میں شعرا یہ چاہتا ہوں کہ میں تو معنی اور مفہوم جی میں ذرا سا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اولنا اور اوسطنا اور آخرنا اور کلنا کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں. بالکل ایسے ہی، تو وہ لفظ محمد کے اندر خود بھی ہے، اول بھی محمد ہے اور آخر بھی محمد جی ہی ہے جی ہمارے یہاں، تو وہ تو انتظار ہم انہی کا کر رہے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے۔ تو بس میں تو صرف سمجھانے کے لیے کہ لوگ اس کو ذرا علیحدہ کرتے ہیں، یہ علیحدہ نہیں ہے، جی جی کہ محمد اور آل درود محمد سے شریف وفا میں تو، ساتھ ہی ہیں ویسے. تو پھر کیا ہے جی یہ پاکستان کیا، پھر وہاں جو آپ کا سوال تھا بس یہ پاکستان کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، تو پاکستان کیا، یہ سارے یعنی یہ جہاں سے مطلب جو مملکت آپ کی کا ہے۔ جہاں ہے، پاکستان ہے، جو لوح بھی و ہے، اور قلم، پورا دنیا ہی ہے یا پوری کائنات ہی کیوں نہ ہو جی جہاں، تو لوح و قلم خدا اس کے حوالے کر رہا جس ہے، سے بڑھ کر یہ کوئی چیز معمولی نہیں ہے. نظریہ نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک. یہ تو ہم شاید اس پہ شرک اور نہ جانے کیسے کیسے فتاوے لگا دیں، لیکن بات حقیقت یہ ہے کہ خود ہی کو پہچانو، تقدیر تمہارے تابع ہے، تم تقدیر کے تابع نہیں ہو۔ اچھا، لوح و قلم سے مراد اب یہاں بات نکل آئی تو میں چاہتا ہوں ایک دو بات آپ سے ذرا سے اس پہ اور ہو جائے، کہ یہ لوح و قلم سے مراد یہ ہے کہ تقدیر جو ہے وہ انسان کی لکھی جا چکی ہے، اور لیکن ایسا ہے بھی نہیں، 100% نہیں ہے.
تقدیر ایک لمٹ ہے، جو چیز وہ تبدیل نہیں ہو سکتی وہ ہے، اور کچھ ایسی ہے جو شرط سے مشروط ہیں جو تبدیل ہو سکتی ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا دیکھیے شرط سے، اس کو اور آسان ایک ہے جو اپنے اعمال ہے وہ اس سے بدل دیتا ہے انسان، اس پر زیادہ دیکھیے کچھ تقدیریں حتمی ہیں جی اور کچھ تقدیر ایسی ہے جس کو تقدیر تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی ایک فلسفہ، اچھا جاننا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر مسلط ہوں۔ جیسے ایک بچہ یہاں سے چلتا ہے، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے وہ ایک پلگ لگا تھا جہاں لائٹ جل رہی تھی، تو یہ سرخ لائٹ کو دیکھ کے بچہ اس طرف جا رہا ہے اور اس کو یقیناً پکڑے گا، حالانکہ آپ نے اس کو نہیں کہا کہ تم اس لائٹ کو جا کے پکڑو، لیکن آپ کو یہ علم موجود ہے پہلے سے کہ یہ جو یہاں سے اب اس نے چلنا شروع کیا جا کہاں رہا ہے، اسی لیے آپ فوراً محتاط ہو جاتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں، جیسے ہی وہ اس کے قریب جاتا ہے اور ہاتھ لگانے لگتا ہے آپ اس کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو تقدیر کا بھی کچھ معاملہ اس طرح بھی ہے، اور حضرت علی کا اگر وہ قول ہم یہاں پہ جی لے کے آ جائیں کہ جب سوال ہوا ہے تو تقدیر کا قول وہ اس طرح سے سامنے آتا ہے کہ مولا سے پوچھا کہ مولا یہ قضاء و قدر کیا ہے، تو مولا یہ نے کتنا اس کا بڑا اختیار ہے اور خوبصورت کتنا جواب مجبور، دیا جی جی کہ دیکھو ایسا کرو کہ تم یہ ایک پیر کو اٹھاؤ، تو آدمی نے ایک پیر اطمینان سے اٹھا اٹھا لیا، لیا اور پھر مولا نے کہا اچھا دوسرا بھی اٹھا لو، اس نے کہا مولا گر جاؤں گا، کہا بس یہی سمجھ لو ٹھیک ایک حد تک اختیار ہے تمہیں، اس سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دوں یقینی طور پہ اس میں مرنے کا احتمال موجود ہے، لیکن اگر خدا نے بچانا ہی ہے ابھی تو پھر وہ اس کو بچا لیتا ہے، وہ پھر وہ تقدیر وہ والی آ جاتی ہے کہ اگر گردن پہ چھری چلا دی جائے تو انسان کٹ جائے گا، لیکن اگر خدا تقدیر یہ ہے کہ ابھی ان کو بچانا ہے اور ذبح عظیم کو آگے لے جانا ہے تو وہاں مینڈا لا کے رکھ دیا، بہت یا آگ میں اگر چلے گئے تو آگ میں تو یقینی جانے والا جل جائے گا، لیکن کیا ہے اگر خدا نے ابھی اپنے اوصیاء سے اولیاء سے یا انسان سے یا ہم سے اور آپ سے کوئی کام لینا ہے تو پھر ہم وہ اس کو خدا نے اس کی آگے گنجائش رکھی ہے۔ اور صدقہ کے حوالے سے بھی میں یہاں کہہ دوں بہت ساری چیزیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا، ٹھیک وہ تقدیر نہیں ہے، آپ صدقہ دے کر کے آپ دوائی کھا کر کے اپنی تقدیر بدل لیتے نا تو اس حد تک تو آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن بات یہی ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، وہاں پر بھی ہے کہ لوح و قلم بھی تمہیں دے دیں گے اور تقدیر ہم تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، لیس للانسان الا ما سعی، قرآن ہے نا، لیس للانسان، انسان کے لیے ہم نے کچھ رکھے نہیں، جس کی وہ کوشش کرے گا وہ ہم اس کو دے دیں گے۔ ٹھیک ٹھیک، بہت 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 شکریہ مولانا محمد حسین مسعودی صاحب، آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا چاہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ معیار، یہ بلند مقام انسان کو کب حاصل ہوتا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ فلسفہ ہے جو ڈاکٹر علامہ اقبال نے پیش کیا۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، اپنے ملک کو، اپنی مملکت کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو اتنا درست کر دیں کہ جو فلسفہ علامہ اقبال نے پیش کیا اور جو پاکستان عملی طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بنا کر پیش کیا، ہم اس پاکستان کو علامہ اقبال کی سوچ اور فکر اور ان کے تفکر کے مطابق اور قائد اعظم کے بنانے کے مطابق اس کو قرار دے دیں عملی طور پر۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر عین الرضا کو اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔